ولایت کا سفر جو آپ کی خدمت میں یوٹیوب چینل سے پیش کیا جا رہا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ قرآن مجید کا واضح ترین فیصلہ ہے کہ جو ظالم ہیں، جنہوں نے ظلم کیا ہے، جس طرح کا ظلم کیا ہے، انہیں اسی اعتبار سے ان کی طرف پلٹا دیا جائے گا۔ ہر دور میں پروردگار عالم نے حق پر چلنے والوں کی حمایت کی ہے۔ یہ جائے کہ حق والے جو حق پہ چلنے والے تھے ان کو ستایا گیا، ان پہ ظلم کیا گیا۔ جو ہمارے انبیاء آئے ان پر ظلم ہوا، رسول آئے ان پر ظلم ہوا۔ اس کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوا، تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام پر ظلم کیا گیا، لیکن اللہ نے اس ظلم کے بدلہ لینے کے لیے کسی نہ کسی کا انتخاب کیا۔ انہی میں سے ایک بہت بڑی شخصیت ہے جس کو جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کہتے ہیں۔ آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ جناب مختار کوئی معمولی انسان نہیں تھے۔ خاندان کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے، مال دنیا کے اعتبار سے، جاہ و منصب کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بلند تھے۔ یعنی اپنے آباء و اجداد کے اعتبار سے ان کے آباء و اجداد میں بھی سرداری تھی، مال و متاع تھا، منصب تھا، جاہ و جلال تھا۔ آپ کی ولادت علماء نے لکھا ہے کہ جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی 1 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی مدح رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ گویا یوں کہا جائے کہ 1 ہجری میں پیدا ہوئے اور رسول کی وفات 11 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے وہ زمانہ بھی دیکھا جو رسول اللہ کا زمانہ تھا، تو آپ کا شمار اصحاب رسول میں بھی ہوتا ہے۔ جناب مختار اصحاب رسول میں بھی جن کا شمار ہوتا ہے، اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بھی صحابیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی تعریف رسول اسلام نے بھی فرمائی، اور آپ کی توصیف مولا علی علیہ السلام نے بھی بیان فرمائی، یہاں تک کہ امیر المومنین علیہ السلام نے لفظ کیس بھی استعمال کیا جناب مختار کے لیے، یعنی سمجھدار، یعنی یہ ایسا سمجھدار ہے کہ جو کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس طرح سے مولا نے بھی، پہلے امام نے جناب مختار کی توصیف بیان فرمائی، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ یہ وہ ہے جو ہمارے لال کے خون کا بدلہ لینے والا ہے۔ بہت سر اٹھا رکھا تھا لوگوں نے، ظالمین نے، اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کرنے کے بعد اس کو دبانے کے لیے پروردگار عالم نے جناب مختار جیسی شخصیت کائنات میں پہلے سے ہی رکھی تھی، تاکہ واقعہ کربلا کے بعد جناب مختار اس کا بدلہ لیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جب جناب مختار تھے تو کربلا میں کیوں نہیں آئے امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے، اور امام حسین علیہ السلام کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟
ایسا نہیں ہے۔ جب واقعہ کربلا ہوا تو جناب مختار قید خانے میں تھے، اور ایسے قید خانے میں کہ جہاں کوئی انسان حرکت بھی نہیں کر سکتا ہے، مجبور تھے وہ۔ اسی لیے ابن زیاد کے دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو ابن زیاد نے جناب مختار کو بھی بلایا۔ ایک طرف اہل حرم موجود ہیں اور سر امام حسین علیہ السلام تشت میں رکھا ہوا ہے، جناب مختار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اسی دربار میں سید سجاد بھی موجود ہیں، اہل حرم موجود ہیں۔ تو جب جناب مختار کو بلا کر ابن زیاد کہتا ہے کہ اے مختار، تمہارے سید و سردار امام حسین علیہ السلام میرے دربار میں، تو جناب مختار نے للکار کر کہا، برجستہ یہی جواب دیا، اے ابن زیاد تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے تیرا دربار نجس ہے، تو نجس ہے، تو ناپاک ہے، میرا آقا طیب و طاہر ہے، میرا آقا پاک و پاکیزہ ہے، تیرا دربار اور میرا آقا کہاں ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں بس جب یہ جواب دیا ہے تو ایک بار وہ کپڑا اس نے اس دست سے ہٹایا اور کہا اگر یقین نہیں ہے تو یہ دیکھو، پہچانو یہ سر کس کا ہے، یہ تمہارے آقا امام حسین علیہ السلام کا سر ہے۔ جو ہی جناب مختار نے دیکھا غیظ و غضب طاری ہوا اور چاہتے ہیں آگے بڑھیں، اور انہوں نے ایک بار یا علی کہہ کر ہتھکڑیاں ٹوٹی، اور چاہتے ہیں کہ جو دربار میں کھڑا ہوا تھا محافظ اس کی تلوار لے کر کے ابن زیاد پر حملہ کر دیں، لیکن ایک نحیف سی آواز پیچھے سے آئی، مختار ابھی وقت نہیں آیا۔ اب یہ آواز کس کی تھی؟ چونکہ اہل حرم موجود تھے، یہ آواز چوتھے امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی آواز تھی، جنہوں نے جناب مختار کو روکا۔ یہ کارنامے ہیں جناب مختار کے۔ کارنامے تو بہت ہیں، اگر ان کے کارنامے پڑھے جائیں تو گھنٹوں کی اور اشروں کی ضرورت ہے، اتنے کارنامے ہیں جناب مختار علیہ الرحمہ کے۔ خصوصیت یہ ہے جناب مختار کی، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں جناب مختار علیہ الرحمہ کی شہادت ہوئی ہے، آپ کو بھی شہید کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں جب ان سب نے محاصرہ کر لیا اور محاصرے کے بعد جب ان کا ساتھ نہیں دیا تو 19 آدمیوں کے ساتھ آپ باہر تشریف لاتے ہیں اور وہ جنگ کرتے ہیں ان 19 آدمیوں کے ساتھ کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ایسی شجاعت جناب مختار نے دکھائی، لیکن وہ افراد جو جناب مختار کے ساتھ تھے شہید ہو گئے، پھر جناب مختار بھی شہید ہو گئے۔ اس میں اختلاف ہے کہ کس تاریخ میں شہید ہوئے، بعض نے 15 ماہ رمضان لکھا ہے، ویسے زیادہ تر اتفاق 14 ماہ رمضان المبارک پر ہے، اور اتفاق سے اپریل ہی کا مہینہ تھا۔ تاریخ 2 ہیں، بعد نے کہا ہے کہ 3 اپریل 687 عیسوی، بعد نے کہا ہے 11 اپریل 687 ہجری، 14 ماہ رمضان المبارک کو آپ کو شہید کیا گیا۔ آج ان کی قبر جو لوگ جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اسی مسجد کوفہ میں آپ کی قبر موجود ہے۔ آپ کی شہادت کے بعد جامع مسجد کے دروازے پر سر لٹکا دیا گیا تھا، لیکن پروردگار عالم نے ان کی قبر کو آج بھی محفوظ رکھا ہے، اور یہ گویا کہ ایک من اللہ توفیق بھی ہے، اور یہ اعلان عام ہے کہ جو اللہ کے لیے اپنی جان کو نثار کرتے ہیں پروردگار ان کی قبر کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ آج بھی ان کی قبر مسجد کوفہ میں موجود ہے اور لوگ زیارت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک زیارت کا جو ابتدائی جملہ ہے السلام علیکہ یا عبد الصالح، یعنی ان کو کہا گیا عبد الصالح، معصوم نے فرمایا ہے نیک بندے، اور بہترین ان کی قبر بنی ہے۔ میں گیا ہوں، زیارت کی ہے مسجد کوفہ میں، ایک طرف ان کی قبر ہے، دوسری طرف جناب حانی کی قبر ہے، اور اسی مسجد کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل کی بھی قبر ہے۔ پروردگارہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ایسے بنے
کہ جیسے جناب مختار نے جناب اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کیا، ان کے حق کو ثابت کیا اور دنیا کے سامنے آشکار کر دیا کہ کوئی منصب اور جلال دنیا میں باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر کوئی منصب اور جلال باقی رہ سکتا ہے تو وہ منصب اہل بیت ہے، مقام اہل بیت ہے، جاہ و جلال اہل بیت ہے۔ دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن اہل بیت کی عظمت دنیا سے ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ باقی تھی اور باقی ہے اور باقی رہے گی انشاءاللہ۔ یہ جو انتقام جناب مختار علیہ الرحمہ نے لیا، یہ تو ایک وقتی انتقام تھا۔ گویا کہ اکثر میں کہتا ہوں کہ جناب مختار کا انتقام لینا، امام حسین علیہ السلام کا بدلہ، یہ تو دکھانا تھا ظالمین کو کہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ تم نے بہت سر اٹھا رکھا ہے تو ہم نے ایک ایسا بندہ بھی اس دنیا میں خلق کیا ہے جو تمہارے سروں کو، ظالمین کے سروں کو سرنگو کر دے گا۔ لیکن اس کا حقیقی بدلہ جن کو آپ ہر وقت یاد کرتے ہیں، دعائے مطبع میں بھی پڑھتے ہیں، کہاں ہے وہ جو خون امام حسین کا بدلہ لینے والے ہیں؟ وہ ان کے فرزند آقا امام زمانہ علیہ السلام ہیں۔ انشاءاللہ وہ جب آئیں گے تب اپنے جد آقا امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لیں گے۔ ہم سب دعا گو ہیں اور ہر وقت یہی دعا کریں کہ پروردگارہ میرے آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ان کے لشکر میں شامل ہو کر، ان کے ناصروں کے ساتھ شامل ہو کر کے جیسا وہ حکم دیں اس اعتبار سے ان قاتلان حسین سے بدلہ لیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔